جانے وہ کس حال میں تھے، پریزاد اوکلاموس نے جانے ان کے ساتھ قید میں کیا کیا تھا۔ اب مجھے ان کو آزاد کروانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، ان کو کس طرح آزاد کروایا جائے۔ سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی اور پھر صبح میں بوڑھے آنند کے ساتھ دریا پر مچھلی کے شکار کے لیے چلا گیا۔ روی کے علاوہ دو لڑکے کمار اور سلمان بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ہم نے اچھی خاصی مچھلیاں پکڑ لی تھی۔ بوڑھا آنند خوش تھا۔ اس نے سلمان سے کہا کہ ناؤ کو کنارے لے چلیں، آج کے لیے اتنا شکار کافی ہے۔ لہٰذا ہم ناؤ کو کنارے لے آئے اور مچھلیوں کو سمیٹنے لگے۔ ابھی ہم مچھلیاں سمیٹ کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ 15 کے قریب کاریں اور جیپیں دریا کے کنارے آ کر رکیں۔ اس میں سے تقریباً 50 کے قریب غنڈہ ٹائپ لوگ نیچے اترے۔ ان سب کے ہاتھوں میں خنجر، تلواریں اور بھالے تھے۔ ان کے تیور خطرناک تھے، حلیے سے ہی وہ خطرناک غنڈے لگ رہے تھے۔ بوڑھا آنند، سلمان، روی اور کمار ان خطرناک شکلوں والے غنڈوں کو دیکھ کر خوف میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے۔ سامی بابو، یہ خان نامی دہشت گرد تنظیم کے لوگ ہیں۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کو بھی مارنے سے دریغ نہیں کرتے۔ بہت خطرناک اور ظالم لوگ ہیں یہ۔ سلمان خوفزدہ آواز میں بولا تو میں نے انہیں حوصلہ دیتے ہوئے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہمارا ایشور ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تم سب ایک طرف کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے ان چاروں کو ایک طرف کھڑا کر دیا۔ دہشت گرد تنظیم کے 5 غنڈے میرے قریب آ چکے تھے، باقی پیچھے کھڑے تھے۔ تم لوگوں کو اپنی شکار کیے ہوئے مال میں سے ہمیں حصہ دینا ہوگا۔ ایک گنجے سر والا موٹا تازہ آدمی میرے بالکل سامنے آ کر بولا۔ اس کے منہ سے بولتے وقت بانس آ رہی تھی۔ تمہیں کچھ نہیں ملے گا، میں نے بغیر کسی خوف کے اسے جواب دیا۔ اس کا انجام جانتا ہے؟ وہی گنجا آدمی بولا۔ میں کسی انجام سے نہیں ڈرتا۔ ہم اتنے سارے ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں اتنے خطرناک ہتھیار ہیں کہ ہم ان کے ذریعے تیری ٹکا بوٹی کر سکتے ہیں، اور تو پھر بھی کہہ رہا ہے کہ تو کسی انجام سے نہیں ڈرتا۔ انجام تو ہم تیرا اور تیرے ان ساتھیوں کا ایسا کریں گے کہ لوگ یاد رکھیں گے۔